رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ عشرہ مبشرہ سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ عشرہ مبشرہ یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ 10 خوش نصیب صحابہ کون ہیں؟ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرۃ فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحۃ فی الجنہ، والزبیر فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ 10 لوگ جنتی ہیں۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر بن خطاب جنتی ہیں، عثمان بن عفان جنتی ہیں، علی بن ابو طالب جنتی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعید بن زید جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ یہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور سوال پیدا ہونا بھی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی 10 صحابہ کو جنتی کہا یا پھر ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں ہی ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ ایک بدو صحابی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کے ارکان کے بارے میں پوچھتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اسلام کسے کہتے ہیں؟
اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں شہادتین کا اقرار کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، روزے رکھنا۔ یہاں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جس وقت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدو صحابی کو نصیحت کر رہے تھے اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدو صحابی کو اسلام کے ارکان کے بارے میں بتایا تو وہ بدو صحابی یہ کہتے ہوئے جانے لگے کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں میں اس میں نہ تو کسی طرح کی کمی کروں گا اور نہ ہی کسی طرح کا اضافہ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بدو صحابی جانے لگے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس دنیا میں تم میں سے کوئی شخص جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس جاتے ہوئے شخص کو دیکھ لے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو صحابی کو دنیاوی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ اسی طرح سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بڑے چہیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دونوں میرے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے، تمہاری وہ کون سی نیکی ہے کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، جنت کے نظارے دیکھ رہا تھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں جہاں میں جا رہا تھا، اے بلال تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی نیکی ہے کہ جن نیکی کی وجہ سے، جس عمل کی وجہ سے جہاں جہاں میں جنت کی سیر کر رہا تھا تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے محسوس کر رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرا کوئی ایسا عمل تو مجھے یاد نہیں، لیکن ہاں ایک عمل ایسا ہے جس کو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو یعنی وضو کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو میں ضرور بے ضرور ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ایک غزوے میں لڑتے لڑتے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دشمنوں نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس کیفیت کو دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے میں ان کے دونوں بازوؤں پر لگا دیے ہیں، جن پروں کے ذریعے سے یہ جنت میں اڑ رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حدیث بیان فرمائی جس میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،
حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منکم، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، یعنی بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگر ہم صحابیات کی فہرست کو دیکھتے ہیں، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو میرا سلام کہیے اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے، انہیں یہ بشارت سنا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ان کے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک محل تیار کر رکھا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گی اور اس محل کی وہ جو ہے مستحق ہو جائیں گی، اس محل کی مالک بن جائیں گی۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، بڑی لخت جگر نور نظر تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب پتا چلا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی پیشن گوئی کر دی ہے، دوڑی دوڑی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آ کر رونے لگی، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب روتے ہوئے دیکھا، بلکتے ہوئے دیکھا، انہیں اپنے قریب بلایا، ان کے کان میں ایک بات کہی اے میری بیٹی رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو میرے رشتہ داروں میں جنت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اسی طرح سے ایک خاتون، حبشی خاتون پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اے اللہ کے رسول مجھے ایک مرض ہے، مجھے ایک بیماری ہے، اس بیماری سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، مجھ پر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، ہر کبھی یہ اٹیک مجھ پر پڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے میں زمین پر گر جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ دعا کرو گے اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی خاتون حبشی صحابیہ سے کہا کہ دو راستے ہیں تمہارے سامنے، دو آفر ہیں تمہارے سامنے۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ تم مجھ سے درخواست کر رہی ہو، تم مجھ سے گزارش کر رہی ہو کہ میں دعا کر دوں تمہارے حق میں تمہیں شفا مل جائے گی، تو ہاں اگر میں تمہارے حق میں دعا کروں گا تو تمہیں اس بیماری سے نجات مل جائے گی، اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی اس بیماری میں صبر کرو گی، اپنی اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کرو گی تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں داخلے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وہ حبشی خاتون نے جب سنا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے مجھے جنت میں داخل ہونے کی گارنٹی دے رہے ہیں، وہ بیماری میں ملنے والی تکلیف میں صبر کرنے کی وجہ سے کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں تکلیف کو برداشت کر لوں گی، میں مصیبت کو جھیل لوں گی، مجھے جنت چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عہد نبوت کے بعد جب آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ خاتون جب ان کے سامنے سے گزرا کرتی تھیں تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جنتی خاتون گزر رہی ہے۔ دنیاوی زندگی میں اگر تمہیں جنتی خاتون دیکھنا ہے تو یہ جنتی خاتون گزر رہی ہے، اس کو تم دیکھ لو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں جن کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر دنیاوی زندگی میں ہی جنت میں داخلے کی بشارت سنائی۔ آل یاسر ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا
ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، مکی زندگی میں ان پر کیا ظلم نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ ان کو پریشان کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس چھوٹے سے خاندان، اس چھوٹی سی فیملی کے سامنے سے ہوا، دیکھا کہ مکہ کے مشرکین انہیں پریشان کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، انہیں جو ہے تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے انہیں کہا، صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو، اے یاسر کے گھر والوں تم صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری فیملی کو، اس پورے خاندان کو دنیاوی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی۔ اسی طرح سے بدری صحابہ جو جنگ بدر میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے میرے پیغمبر یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے آپ کہہ دو کہ اب تم چاہے جو کرنا چاہو کر لو، تم جو چاہے وہ کر لو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے، میں نے تمہارے حق میں نجات لکھ دی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنا دی، جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی لمبی فہرست ہے تو پھر عشرہ مبشرہ کے نام سے یہ حدیث کیوں مشہور ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں، ایک ہی مجلس میں ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی، جس سے ان کے مقام کا پتہ چلتا ہے، ان کے قدر و منزلت کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اب آئیے باری باری ہم ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، ان کا چال چلن کیا تھا، ان کے معاملات کیا تھے، ان کا ایمان کیسا تھا کہ جس کی بدولت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیاوی زندگی میں ہی جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے نام و نسب کو اگر دیکھا جائے تو ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت تھی ابو بکر، نام سے زیادہ یہ کنیت سے مشہور ہوئے۔ ان کے 2 لقب تھے، ایک لقب تھا عتیق یعنی کہ آزاد انسان، شریف انسان، اور دوسرا لقب تھا صدیق۔ پہلے لقب سے زیادہ یہ دوسرے لقب یعنی صدیق سے معاشرے میں مشہور و معروف ہوئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق کیوں پڑا؟ اہل علم اس سلسلے میں 2 بنیادی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، اللہ کے نبی مکہ کے مشرکین کے سامنے آئے، انہیں ایک اللہ کی دعوت دی، معبودان باطلہ کا انکار کیا اور کہا کہ میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ مکہ کے مشرکین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک
جادوگر کہنے لگے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سچے دل کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب لوگ پریشان کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کرتے تھے، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، ابو بکر کو تم برا بھلا نہ کہو، ابو بکر کو تم تکلیف نہ دو۔ جب دنیا والوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جب دنیا والوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، ایسے وقت پر ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، ابو بکر نے مجھ پر ایمان لایا تھا۔ اور صدیق لقب پڑھنے کا دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی۔ خصوصاً سیرت نگار ذکر کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گھر لوٹے اور صبح کے وقت مشرکین مکہ کے پاس گئے اور مشرکین مکہ سے کہا کہ میں رات کے کچھ حصے میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس ہو کر کے آیا ہوں، لوگ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسنے لگے۔ ابو جہل جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے موقع تلاش کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانے کا موقع تلاش کیا کرتا تھا، اسے ایک بہت بڑا موقع مل گیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور جا کر کہا کہ اے ابو بکر، ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے کچھ حصے میں وہ مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے پھر وہاں سے واپس آ جائے، کیا تم اس کی بات پر یقین کرو گے، اس کے دعوے کو سچا مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل نہیں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ رات کے کچھ حصے میں وہ مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس چلا جائے اور پھر وہاں سے واپس آ جائے۔ ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، جو تمہارا دوست ہے محمد، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس چلا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ بیت المقدس سے اس نے ساتوں آسمان کی سیر کی اور جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی، اور پھر رات کے اسی حصے میں وہ واپس مکۃ المکرمہ میں آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، بلا تحمل کہہ بیٹھے میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس چلا گیا اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، میرا اس پر ایمان ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور قول کے مطابق عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے سال میں پیدا ہوئے، جس سال ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا، چڑیوں کا ایک غول بھیجا جس کی چونچوں پر پتھر تھے، جس کے پیروں میں پتھر تھے، اور ان چڑیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے ہاتھیوں کو، ابرہہ کے تمام لشکر کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اس سال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور تقریباً 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے لحاظ سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوش نصیبی تھی
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سعادت مندی تھی کہ بچپن ہی سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، بچپن ہی سے انہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ اگر دوستی کے حوالے سے سوال کیا جائے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا دوست کون ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ہمدرد کون ہے، سب سے بڑا غمخوار کون ہے، تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ دوستی اللہ رب العالمین کو اتنی مقبول ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس دوستی کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی باقی رکھا، اور آخرت تو آخرت، اللہ تبارک و تعالی نے عالم برزخ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا نصیب فرمائی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب میں سلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب میں جو ہے انہیں دفن کیا گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جو محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو آیا، اللہ کی قسم دنیا کے کسی انسان کے حصے میں وہ محبت نصیب حصے میں نہیں آئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، طبقہ صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کیا تھیں، صفات کیا تھیں کہ جن صفات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ممتاز ہوئی؟ سب سے بڑی خصوصیت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ جو مقام ملا، افضل البشر بعد انبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ مقام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا، آخر ان کے اندر ایسی کون سی خاصیت تھی، وہ کون سی صفات تھی کہ جن صفات کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، احتیاط کے ساتھ اگر یہ کہا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے۔ نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت بکر بن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ جو مقام ملا وہ دل کے ایمان اور دل کے یقین کی وجہ سے ملا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا جو معیار، یقین کا جو معیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھا، وہ دنیا کے کسی انسان کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ منہاج السنہ نبویہ میں ایک بہت بڑی بات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ترازو لیا جائے اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے تمام انسانوں کے ایمان اور یقین کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان اور یقین کو رکھ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ایمان اور یقین کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان اور یقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بخاری کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے پہلے کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش کیا کہ ایک کسان اپنے بیل کے ذریعے سے
کھیت کو جو ہے جوت رہا تھا، اچانک اس کے دماغ میں کچھ آیا اور وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا اور سواری کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیل کو بولنے کی قوت عطا کی۔ وہ بیل کہنے لگا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ہل جوتنے کے لیے بنایا ہے اور تم میرے اوپر سوار ہو کر سواری کر رہے ہو۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ تعجب خیز حدیث ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بیل بھی کیا بول سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے بھی ذہن میں یہ بات آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا بیل گفتگو کر سکتا ہے؟ کیا بیل بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یقین کرو یا نہ کرو، اگر عمر یہاں ہوتا، ابو بکر یہاں ہوتا تو وہ میری بات پر یقین کرتے، میری بات کی تصدیق کرتے۔ تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے ایمان پر، ان کے یقین پر اتنا بھروسہ تھا، حالانکہ وہاں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ کوئی شک نہیں کر رہے تھے، وہ تعجب کے طور پر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، کیا بیل بھی بول سکتا ہے؟ ان کو یقین تھا، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے کہا کہ اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو وہ میری بات پر یقین کرتے اور میری بات کو تسلیم کرتے۔ یہ ایمان تھا اور یہ یقین تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ انشاءاللہ آگے کی اور بھی تفصیلات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آگے اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین جو صفات، جو خصوصیات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھیں اور جن صفات کی بنیاد پر، جن خصوصیات کی بنیاد پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت سنائی، الہ العالمین وہ صفات، وہ خصوصیات ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں عبد الماجد صاحب، ان کے بھائی کہ آنکھوں کا آپریشن ہے تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ الہ العالمین تو تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔